بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعتراض حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یوں فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کی زبان سے خود سنیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے تو وہ اس جملے کے برعکس آپ کو نظر آئے گا۔ قسم کھانے جمع کیے ہوئے ہیں دسترخوان پر، اور ایک گھر کے اندر ایک آدمی فاقے سے مر رہا ہے، تم اس شخص کو ظالم نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ ایک کے پاس تو علم کی اتنا ڈھیر کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا بیان کرے، اور ایک طرف جا کے دیکھو گے تو امت بغیر کلمے کے مر رہی ہوگی۔ تم اس خیر کرو گے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو محنت کے لیے بھیجا ہے۔ نبیوں نے بھی اپنے اندر کی توجہ اور روحانیت سے ہدایت کو نہیں پھیلایا۔ تم سب کے سب خوب غور سے سنو میں کیا کہہ رہا۔ اس زمانے میں ایک دھوکہ یہ بھی ہے مسلمانوں کو کہ اللہ والوں کی اندرونی کیفیات سے امت ہدایت پر آ جائے گی، یہ خیال بھی غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام ہیں، اور انبیاء روحانیت کے امام ہیں، اور آپ سارے انبیاء کے امام ہو کر سب سے زیادہ روحانیت والے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روحانیت کے باوجود اس راستے کی ٹھوکر کھانے میں کمی نہیں کی ہے۔ آپ فرماتے تھے کوئی جماعت ایسی باقی نہ رہے جس کے ساتھ میں خود نہ نکلوں۔ اتنا جذبہ اس راستے میں نکلنے کا تھا، کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ جو احکام آپ پر نازل کیے گئے ہیں یہ اب آپ نے ان کی زبان سے خود سنا کہ مولانا اصل میں یوں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتے۔ یعنی کہ اس جملے کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی تعویل ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں تعویل کا حکم ہے۔ میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے چوری کی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، آپ چوری نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے چوری کی۔ کہا کیا؟ کہا اونٹ چرایا۔ کہا تو نے اپنا سمجھ کے کھول لیا ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنی تعویل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب آئے، کہا میں نے زنا کیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ زنا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بوس و کنار کیا ہوگا۔ تو کتنی تعویل ہو رہی ہے، سامنے والا خود اقرار کر رہا ہے لیکن یہاں سے کتنی تعویل ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جملے کی اگر ہم تعویل کریں تو کتنی تعویل بن سکتی ہے۔ جس آدمی کے ایمان کے اتنے لوگ گواہ ہوں، اور تبلیغ کا ایک جملہ ہی اتنا مشہور ہے پوری دنیا میں، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، تو وہ آدمی کیسے کہہ دے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے؟ وہ تو بس ایک بات سمجھا رہے ہیں اصل میں کہ اگر اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتے۔ یعنی کہ اگر تم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت ہے تو ہم کام کیوں کریں، تو وہ تو ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہو تو ہم کام نہ کریں اور ہم محنت کے لیے نہ نکلے، ہم قوم و ملت کی ہدایت کی محنت کے لیے نہ نکلیں۔ جیسے کوئی آدمی یوں کہہ دے، اگر اس سے کہا جائے کہ آپ گناہ نہ کریں، اور وہ یوں کہہ دے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو ہم یوں کہیں گے کہ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو پھر جہنم کو کیوں بنایا؟ یعنی یہ اگر نفی کے لیے نہیں ہے، یہ اگر تو اس چیز کے لیے ہے کہ بھئی اللہ تو غفور الرحیم ہے ہی، لیکن اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ گناہ کرتے رہے۔ ایسے ہی اللہ کے ہاتھ میں ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، آپ کو تو محنت کا مکلف بنایا ہے، آپ کو تو محنت کرنی ہے۔ وہ تو اصل میں یوں سمجھا رہے ہیں۔ اور اب اگر تعویل ہم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، چونکہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہمیں غلطیاں نکالنی ہیں، ہمیں خامیاں ڈھونڈنی ہیں، ہمیں چھپانے کا حکم تھا لیکن ہم چھپا رہے ہیں، تو اب اگر ہمیں اس چیز کو غلطی ہی ماننا ہے تو دوسری بات اس پہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے، یہ زبان پھسل گئی۔ اور اس طریقے کی زبان تو کئی سارے لوگوں کی پھسلی ہے، اس سے پہلے قلم کئی سارے پھسلے ہیں، زبانیں کئی ساری پھسلی ہے۔ جو آدمی دن میں 4 گھنٹے بولتا ہو، 5 گھنٹے بولتا ہی ہو، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو بولے گا اسی سے تو غلطی ہوگی۔ تو انسان ہے، بشر ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں اپنے دل میں کہ اگر آپ حضرت مولانا سعد صاحب سے یہ بات پوچھ لیں کہ آپ نے یوں کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، تو کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں؟ تو بالکل اس چیز کا انکار کر دیں گے کہ نہیں، ایسے تو میری تو بالکل کوئی مراد ہی نہیں سی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ایسا۔ اور اگر کہا ہے تو وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں گا تو کچھ اور کہا گیا، تو اس طریقے کا ایک جملہ ہو سکتا ہے، زبان پھسل گئی ہے۔
آپ دیکھیں گے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے لیے نگران بنا کر وہاں پہ رکھا اور خود طور پر جانے لگے، قرآن میں یوں ہے اخلفنی فی قومی، تو حضرت محتمم صاحب یوں پڑھتے ہیں اخلفنی فی امری، حالانکہ معنی تو قریب قریب ہے، معنی تو نہیں اتنا زیادہ بدلا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا ایک نقطے کا بھی ہیر پھیر نہیں ہم کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام وہ گئے ہیں اور باقاعدہ ان کو اخلفنی فی امری، میری غیر موجودگی میں آپ میرے خلیفہ رہیں گے، ذمہ دار بنا کر گئے ہیں، ان کو اخلفنی فی امری، میری غیر موجودگی میں آپ میرے خلیفہ رہیں گے۔ تو کیا اس کو پھر قرآن کی تحریف کیا بلکہ قرآن کو ہی بدل دینا کہہ دیں؟ نہیں، اس کی تو تعویل کی جائے گی کہ اصل میں حضرت کچھ کہنا چاہ رہے تھے مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب، لیکن یہ زبان پھسل گئی، یا ایسی کوئی تعویل کی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے چند دن پہلے جو وہ میٹنگ ہوئی سری نگر کے اندر، تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر رکھے، آپ دیکھیں گے انہوں نے اس مجلس میں ایک عبارت پڑھ رہے تھے تو ان یأخذون پڑھ لیا، چونکہ ان ناصبہ ہے تو اب پڑھنا چاہیے تھا ان یأخذوا، ومنها سنگاپور وما شابها ان یاخذون بمن یثقون به من البلاد الاسلامیہ، تو انہوں نے وہاں پر ان یأخذون پڑھ لیا، علماء جانتے ہیں اس چیز کو، تو کیا یہاں پر یوں کہہ دیں کہ اب ان سے یہ غلطی ہوگی تو اس لیے ان کو دارالعلوم رحیمیہ کے اب محتمم بننے کے قابل نہیں ہیں، ان کو وہاں سے اتار دو؟ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے یہ غلطی کی، اب ان کو وہاں سے اب دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہنے کے قابل نہیں ہے؟ تو جب یہ باتیں نہیں کہی جا سکتی ہے تو یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ مولانا سعد صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے، اب ان کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آپ دیکھیں گے چند مہینے قبل مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ دیکھیں انہوں نے ایک جملہ فرمایا، انہوں نے ایک خواب سنا رہے تھے کہ مجھے ایک صاحب نے خواب بیان کیا اور کہا کہ حضور علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے یہ کہا، امت کے احوال وغیرہ اس طریقے کی لمبی چوڑی وہ خواب ہے، اور اس کے بعد اخیر میں مفتی صاحب دامت برکاتہم یہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی اس وقت بھی امت کے حال کو دیکھ رہے ہیں۔ بسو تہد نبی یہ ونان یہ ونان بہ گوس اتھ پہ ہوشیار، اب مطلب کیا گویا اس وقت بھی ہمارا نبی دیکھ رہا ہے میری امت کہاں جا رہی ہے۔ تو اس سے ایک مطلب تو یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے اس کا مطلب، لیکن نہیں، ہم کہیں گے کہ نہیں، مفتی صاحب کے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، وہ اصل میں کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے متکلم کے کلام کی مراد متکلم جانے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھیں، آپ سوچیں ذرا دل میں کہ اگر آپ مولانا سعد صاحب سے یہ بات پوچھ لیں کہ کیا اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے؟ جبکہ تبلیغ کی بنیادی تحریک ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا بولا جاتا ہے اور ایمان کو اتنا بولا جاتا ہے، یہاں تو یہ تک بھی کہہ دیا جاتا ہے دوائی سے کچھ نہیں۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹے چھوٹے جملوں کو پکڑ کے ہم علماء پر تنقید کر دیں، ان پہ فتوے لگا دیں، ان کو گمراہ کہہ دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب یہ امیر رہنے کے قابل نہیں، اب یہ محتمم رہنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ باتیں مناسب نہیں۔ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور ان جملوں کے تعلق سے پوچھ ہوگی، یہ تو پکی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کے کہنے کی مراد یہ نہیں تھی اور تم نے کیسے لوگوں میں یہ پھیلا دیا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے، جبکہ جملوں کو بھی تبدیل کر کے یوں کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا ان چیزوں پر احتیاط برتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی ایک اور نیک بنائے۔